اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عافية الأبدان وشفائها وطب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه الكرام وابنه الكريم الغوث الأعظم الأفخم الهمام وحزبه يبارك وسلم. أنا منها ميدوها مدرسة مني کے جلووں سے بے حمد اللہ رضا حامد ہے اور حامد رضا تم ہو بے حمد اللہ رضا حامد ہے اور حامد رضا تم ہو فروغ سنیت میں سب سے آگے کارواں ان کا یقیناً ہے رضائے اعلی حضرت حافظ ملت یقیناً ہے رضائے اعلی. واہ کیا مرتبہ ہے حافظ ملت کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت، حرمین شریف، دیوبند شریف، عربی شریف، مجاہد کربلا شریف، مکہ شریف، مجاہد کربلا شریف، مدینہ شریف، یہ شریف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، صوفیہ ملت، شکر پیر مرشد، قادری دلہا، بچی بچی کلیا کلیا، بچی بچی کلیا کلیا. جس نے پیدا کیے کتنے لالو بھر حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام. بڑے قابل مبارکباد ہیں ہم اور آپ یہ خلیفہ تاج الشریعہ کی دعوت پر اللہ کے گھر میں حاضری کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا میں سب سے افضل سب سے بہتر جگہ مسجد. اگر خلیفہ تاج الشریعہ نے ہم کو آپ کو اللہ کے گھر میں بلا کر کے اکٹھا کر دیا یہ بہت بڑی بات ہے، بڑی عزت و عظمت بڑی بڑائی والی بات ہے. لوگ ڈھابے پہ جمع کرتے ہیں، کہیں اور فنکشن میں جمع کرتے ہیں، لیکن قربان جائیے خلیفہ تاج الشریعہ کو وہ اللہ کے گھر میں جمع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی علم و عمر میں صحت میں برکتیں عطا فرمائے. اور آج جس عبقری نابغہ روزگار غزالیہ دورہ بزرگ اور جلالت العلم استاذ العلماء حضور حافظ ملت علیہ الرضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، یہ اس عبقری فقیہ اسلام شدر الشریعہ بدر الطریقہ کے خوشہ چینوں میں سے ہیں. ان کے تلمیذ رشید اور شاگرد رشید میں سے ہیں جو شدر الشریعہ بدر الطریقہ فقیہ اسلام مصنف بہار شریعت خلیفہ ارشد اعلی حضرت سرکار اعلی حضرت کی بارگاہ میں تقریباً 20 سال تک اپنی زندگی کا قیمتی وقت گزارا. اور اعلی حضرت نے فرمایا کہ یہاں جتنے بھی موجود ہیں ان میں سب سے درجہ اعلیٰ مقام صدر الشریعہ کا.
مولانا امجدلی کا ہے، کیا بات، اور وہ اپنے پیر و مرشد کے اتنا زیادہ ادب و احترام والے کہ انہی کے دروازے کے باہر لیٹتے کہ میرے پیر و مرشد کو اگر کہیں ضرورت پڑے تو آواز نہ دینی پڑے۔ جس طریقے سے سرکار غریب نواز نے اپنے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی کے ساتھ 20 سال کا عرصہ گزارا، خلوت جلوت سفر حضر میں رہے، اور وہی سروشریہ بدر الطریقہ جب سرکار اعلی حضرت کی بارگاہ میں گزارا تو وہاں سے وہ فیض لے کر کے نکلے کہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہوا وہ آفتاب و ماہتاب بن گیا، کیا بات، سبحان اللہ۔ اور انہیں آفتاب و ماہتاب میں ایک نمایاں نام جو آتا ہے سیدی سرکار حافظ ملت کا، بے شک، مبارک پور ایسا بد مذہبوں کا گڑھ کہ وہاں جو ادارہ تھا کوئی سنی عالم رکنے ہی نہیں پاتا، بد مذہبوں کا طریقہ ہے کسی نہ کسی طریقے سے سنیت کو نقصان پہنچانا، مناظرہ کر کے الٹا سیدھا اعتراضات سوالات کر کے رفو چکر ہی کرتے۔ لیکن سرکار حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ نے جس شاگرد کی تعلیم و تربیت میں رضا کا جام پلایا، اسی استاد مکرم نے شہر محبت بریلی شریف سے بلایا اور کہا میں ملازمت کے لیے نہیں خدمت دین کے لیے مبارک پور بھیج رہا ہوں، اور فیضان رضا لے کر جب وہ مرد مجاہد مبارک پور میں پہنچا تو وہ جو نامعلوم کتنے علماء اہل سنت کو وہاں سے رفو چکر کر چکا تھا، وہ اعلیٰ حضرت کا فیضان اور اعلیٰ حضرت کا نیزہ لے کر پہنچے کہ وہ خود ہی رفو چکر ہو گیا اور سنیت کا ایک عظیم قلعہ قائم فرمایا۔ اور حضور حافظ ملت علیہ الرضوان مسلک پر اتنا سخت تھے کہ آپ کے ہاں معیار اساتذہ کے تقرری کا یہ ہوتا تھا کہ جو حسام الحرمین جو اعلیٰ حضرت کی تصنیف لطیف ہے اس کی تصدیق کرے تو ادارے میں اس کی اجازت ہے۔ بے شک، مبارک پور کے ایک بڑے جیت عالم، مبارک پور کے رہنے والے، لیکن انہوں نے اس کی تصدیق سے انکار کیا تو حضور حافظ ملت نے یہ نہیں دیکھا کہ جس قصبے میں یہ ادارہ ہے وہ یہی کے عالم ہیں، یہاں کے علماء میں بڑے وسیع مقام رکھتے ہیں، ادب میں، منطق میں، فلسفہ میں، تمام علوم و فنون میں کوہ ہمالیہ ہے، یہ نہیں دیکھا۔ مسلک میں جب انہیں کمی پایا تو اپنے ادارے سے انہیں برخاست کر دیا۔ بے شک، بے شک، حق ہے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کی شان یہ تھی کہ آپ نے مسلک اعلیٰ حضرت پر ایسا استحکام کیا اور تسلط رہا کہ پورے عالم اسلام میں حج کی بابت تصویر کے جواز کی رخصت دی گئی، صرف حج کے لیے، لیکن وہ مرد کلندر، وہ مجاہد اسلام، وہ سید و سنت کا پابند، ارشاد فرماتے ہیں
کہ نبی کے دیار میں جائے اور نبی کے قانون کو توڑ کے جائے، یہ عبدالعزیز کی غیرت کو گنوارا نہیں۔ عبدالعزیز جائے گا دیار حبیب میں بغیر تصویر کے جائے گا، اور الحمدللہ جب پوری دنیا میں پاسپورٹ کے لیے تصویر لازم ہوئی تو تاجدار اہل سنت سرکار مفتی اعظم مفتی عالم کی شان اور جلالت العلم استاد العلماء حضور حافظ ملت جو مسلک اعلیٰ حضرت کے سپاہی اور ترجمان اور پہرے دار تھے، یہ دونوں ہماری جماعت کی عظیم شخصیت بغیر تصویر کے فوٹو بھی، پاسپورٹ بھی تیار ہوا، ویزا بھی لگا، اور دونوں ملکوں کے لوگوں نے اجازت بھی دیا، اور عظیم شان کے ساتھ ہر مہینے طیبین میں حج بیت اللہ بھی کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، تاج الشریعت، تاج الشریعت، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ بتائیں ہمارے بزرگوں کا تصویر کے تعلق سے اتنا سخت اور ان کا سخت تسلط تھا اور موقف تھا۔ حضور سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور پانی میں جو انسان کا عکس نظر آتا ہے تو وہ تصویر ہے کہ نہیں؟ تاجدار اہل سنت مجدد ابن مجدد سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ اگر وہ پانی پہ نظر آنے والا عکس ہے، اگر ساکت و جامد ہو، ٹھہر جائے تو تصویر ہے، اور نہ ٹھہرے تو وقت ہے۔ یہ ہمارے اکابرین کا عمل تھا۔ حضور حافظ ملت علی عبدالرضوان کو ایک عقیدت مند لے گیا مبارک پور میں نکاح پڑھانے کے لیے۔ بارات کہیں دور سے آئی تھی، آپ نے نکاح پڑھایا، نکل کے کچھ دور چلے تھے کہ ایک صاحب آئے اور عرض کیا حضور جو آپ نے نکاح پڑھایا ہے یہ لڑکے والے سنی نہیں وہابی ہیں۔ اتنا سننا تھا، حضور حافظ ملت علی رحمہ فوراً واپس گئے، نکاح جہاں ہوا تھا نکاح کی جگہ پہ، اور فوراً اعلان فرمایا کہ یہ نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، اگرچہ نکاح عبدالعزیز نے پڑھایا ہے۔ تو میرے عزیزوں، آج ہم جن بزرگوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، ان لوگوں نے اپنی زندگی جو گزاری وہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ اب اتنا تیزی کے ساتھ تشویر کسی کا ماحول چل رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو یہی نہیں معلوم کہ جائز ہے کہ ناجائز۔ ابھی حال ہی میں خلیفہ تاج الشریعہ کے ساتھ ایک نکاح کے لیے جانا ہوا، تو جانے سے پہلے ہی کیمرہ جب یہ گئے اجازت لینے، ایک نوجوان بچہ 20-22 سال کا رہا ہوگا، مجھ سے دھیرے سے پوچھ رہا ہے کہ حضرت یہ فوٹو کھینچانا صحیح نہیں۔ میں نے عرض کیا بیٹا سنو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو
جس نبی کے تم اور ہم امتی ہیں، جن کی شفاعت سے ہمیں اور تم کو جنت ملے گی، اس نبی نے فرمایا ہے تصویر حرام ہے، اور کھنچانے والے اور کھنچوانے والے دونوں پر بڑا عذاب ہوگا۔ وہ کوئی کھنچائے، پیر ہو کہ استاد ہو کہ مفتی ہو کہ محدث ہو کہ کچھ بھی کرے، لیکن یہ حرام ہے۔ کچھ بچے سنتے روکتا کھڑا ہو گیا، کہتا حضور اتنا اصل میں نہیں جانتا تھا۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے ہم موقع تعارف شریعہ پر عمل کریں۔ سرکار حضور تعارف شریعہ کا عمل وہی ہے جو ہمارے اکابرین اور اسلاف کا رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت موقع تعارف شریعہ پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ تصویر بنانے والے پر عذاب دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ تصویر میں روح پھونک دے، روح ڈال دے، اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی تصویر میں روح ڈالے، اس لیے کہ خالق کائنات تو پروردگار عالم ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کا مفہوم یہ کہ جہاں کتا اور تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جو ضروری چیزیں ہیں جن کی علماء نے رخصت دی ہے، راشن کارڈ، الیکشن کارڈ، آدھار کارڈ، یعنی اس طرح کی کچھ جو ضروری چیزیں ہیں اس کو علماء نے رخصت دی ہے، وہاں تک کر سکتے ہیں۔ باقی بلا ضرورت اور بغیر کسی مجبوری کے اس میں مبتلا ہونا گویا عذاب میں مبتلا ہونا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو تصویر کشی سے بچائیں، یہی ہمارے بزرگوں کا مذہب اور یہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو بھی اپنے شیوخ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین داری پہلے تھی یا اب ہے؟ تو آپ جواب دیں گے کہ دیندار لوگ پہلے تھے، دیندار زیادہ پہلے تھے، لیکن دین کا کام پہلے زیادہ ہو رہا تھا کہ اب ہو رہا ہے؟ یہ بھی ایک عجیب سوال ہے۔ ہاں، وہ جو کچھ کر گئے بلا مکر اور بلا فریب، بلا ریا اور سماع کے، آج اس دور جدید میں بھی میڈیا جو اتنا آسان نکل گیا ہے، اتنی آسانی کے باوجود بھی لوگ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ تو یقیناً دین کا کام دین کے دائرے میں رہ کر کیا جائے تو اس کی برکت کرنے والے کو بھی ملے گی اور جو شریک ہوں گے ان کو بھی۔ لیکن اگر دین کا کام دین سے ہٹ کر کریں گے تو دوسرے لوگ ہو سکتا ہے کہ دینداری کی طرف آ جائیں، لیکن کرنے والا کا اس میں کچھ حصہ نہیں، اس لیے کہ وہ دین سے ہٹ کر کر رہا ہے، اور دین سے ہٹ کر دین کا کام کرنا یہ کمال نہیں بلکہ یہ نادانی ہے۔
دین کی حفاظت کی ذمہ داری تم نہیں بلکہ تمہارے پروردگار نے لیا. تم یہ نہ سمجھو کہ تم نہ کرو گے تو دین مٹ جائے گا، نہیں، تم نہیں کرو گے تو تم مٹ جاؤ گے. وہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی ہیں اس کے نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے. تو یہ پروردگار عالم نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. تو ہمیں دیندار بن کر، دین کے دائرے میں رہ کر دین کی خدمت اور دین پر عمل اور دین کی اشاعت کی ضرورت. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنے محبوب سے سچی محبت اور سرکار کی سنت پر عمل کی توفیق سے نوازے. ابھی آپ نے سنا کہ حضور حافظ ملت علیہ الرحمت و رضوان مسلک اعلی حضرت کے سچے داعی، سچے ترجمان اور سچے سپاہی. آخر یہ لوگ اتنی برکتیں کیسے پا لیے؟ تو یہ کہنا پڑے گا آپ کو کہ ان کی جو لگن اور ان کی جو عقیدت، ان کی جو محبت اپنے بزرگوں سے رہی، اسی بنیاد پر یہ اوج ثریا پر پہنچ گئے. یعنی ان کا روحانی کنیکشن اتنا مضبوط رہا کہ انہیں پست نہیں بلکہ بلند کر دیا. اور آج جو پستی اور ذلت کا سبب بن رہا ہے وہ یہی کہ اپنے شیوخ سے دوری، اپنے مشائخ کے نقش قدم سے دوری، یہ وجہ ہو رہی ہے کہ ساری چیزیں تو آ جا رہی ہیں لیکن وہ جو حلاوت ایمانی تھی، جو تسلط فی الدین تھا، وہ ختم ہو جا رہا ہے. علم ہونا یہ ایک الگ چیز ہے اور ہدایت یہ اللہ کے اختیار اور اس کی قدرت میں ہے. اگر صرف علم کی بات لے لی جائے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ابلیس سے بڑا عالم کون جس نے فرشتوں کو پڑھایا ہے؟ ابلیس نے فرشتوں کو پڑھایا ہے، وہ فرشتوں کا استاد. لیکن ہدایت سے محروم، جب ہدایت سے محروم ہوا اور وہ سبب کیا بنا؟ تعظیم و توقیر، بے ادبی. حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم سے اس نے انکار کیا. تو انکار کرنے کے بعد ہوا کیا؟ فرماتا ہے فخرج انک رجیم وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین. فرمایا نکل جا، تم مردود ہو گیا، تجھ پر لعنت ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. علم نہیں ختم ہوا، اس کا علم نہیں ختم ہوا. جبھی تو حضرت امام رازی کی 360 دلیلیں توڑی. حضرت امام رازی کے پاس آ کر نزا کے وقت انہیں بہکا رہا ہے کہ خدائے قدیر و جبار کی وحدانیت پر دلیل دو، کیسے خدا ایک ہے؟ تو انہوں نے ایک نہیں 360 دلیلیں دی اور وہ 360 دلیلوں کو رد کر دیا. بچے کیسے؟ پیر و مرشد کی روحانیت سے. مرشد میلوں دور تھے، وہاں سے پکارا کہ راضی کیوں نہیں کہتا کہ میں خدا کو بغیر دلیل ایک مانتا ہوں. جب یہ کہا تب جا کے اس نے پیچھا چھوڑا. حالانکہ یہ جملہ
جب دلیل آ سکتی ہے تو یہ جملہ کیوں نہیں آیا؟ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بزرگوں کی روحانیت اور ان کی تعظیم و تکریم سے جو برکتیں ملتی ہیں وہ علم سے نہیں، بلکہ علم کا نور اسی وقت اس کو فائدہ دیتا ہے جب یہ مؤدب اور باادب ہوتا ہے۔ اور اس نے جب یہ کام کیا تو اب ہوا کیا؟ اب ہوا یہ کہ اسی کے شاگرد، کس کے شاگرد؟ ابلیس کے، ہر سال رمضان میں اس کو زنجیروں سے جگڑتے ہیں۔ حدیث شریف سنا ہے نا کہ جب رمضان کا چاند نکلتا ہے تو شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ حکم کس کا؟ پروردگار کا۔ اور یہ جکڑنے والے کون؟ فرشتے۔ اور جکڑ کس کو رہے ہیں؟ اپنے استاذ کو۔ کس کو باندھ رہے ہیں؟ استاد کو۔ اور پھر لعنت بھی کرتے ہیں، جس سے پڑھا اسی پر لعنت۔ اور پھر کیا ہوگا قیامت میں؟ اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈھکیلیں گے بھی۔ کون ڈھکیلیں گے؟ یہی اس کے شاگرد فرشتے۔ تو پتہ چلا کہ اگر ہدایت، ایمان، استقامت اگر یہ باقی ہے تو استادی بھی سلامت ہے، پیری بھی سلامت ہے، سیادت بھی سلامت ہے، سب کچھ۔ اور اگر یہ ہٹی، ہدایت اس سے نکل گئی، تو اب کچھ نہیں دیکھنا کہ یہ کون ہے، بلکہ صرف یہ دیکھنا کہ یہ دشمن نبی ہے، گستاخ نبی ہے۔ تو اپنے اندر وہ تسلب لاؤ جس کو حضور اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ ایمان بوڑھیوں کی طرح ہونا چاہیے، یعنی جم گئے تو جم گئے، اب ہمیں کسی کی دلیل اسے ہٹا نہیں سکتی، کسی کا علم ہمیں بہکا نہیں سکتا۔ تو اگر ہم اسی صورت مسلک اعلی حضرت، موقف تاج الشریعہ پر جم جائیں تو انشاءاللہ برکتیں اور رحمتیں ہماری یاوری کریں گی، اور اس پر جمنے کی ضرورت ہے۔ اور جو جمے ہیں آج آفتاب و مہتاب بن کر چمک رہے ہیں اور چمکیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمیں کسی کی چمک دمک سے اور کسی چیز سے احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں دیکھنا ہے صرف کہ یہ مسلک و مذہب پر سختی کے ساتھ قائم ہے تو ہمارا ہے، اور اگر یہ اس پر قائم نہیں تو کسے باشد کوئی بھی ہو ہمارا نہیں۔ اور اگر ہم نے اللہ و رسول سے محبت کرنے والوں سے محبت کیا تو انشاءاللہ ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ سرکار نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس سے مشابہت اختیار کرے، جو جس سے محبت رکھے، اللہ تعالیٰ اس کا حشر اسی کے ساتھ فرمائے گا۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم غوث پاک سے بھی محبت کریں اور غوث پاک کے غداروں سے بھی نہیں، بلکہ محبت کریں تو صرف غوث پاک سے، اور ان کے گستاخوں اور غداروں سے ہرگز کوئی واسطہ، کوئی رابطہ نہ رکھیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اور سرکار تاج الشریعہ نے یوں فرمایا نبی سے جو ہو بیگانہ
اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر مال و جاں ان پر فدا کر دو۔ اور جب تمہاری یہ شان ہوگی تو فرماتے ہیں پھر کیا پوچھنا، تب تو پھر جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ اگر تم نے نبی سے ایسی محبت کی تو نبی مختار کل ہیں، ان کی عطا میں کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب سے سچی محبت اور دین پر سختی کے ساتھ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شنبہ کے دن خلیفہ قائد ملت حضرت علامہ محمد اسلم صاحب قبلہ برکاتی کی معیت میں ساتھ میں ہم چند احباب سرکار اعلیٰ حضرت سرکار حجت الاسلام سرکار مفتی اعظم سرکار مفسر اعظم اور حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ کرم میں حاضر تھے۔ وہاں بھی حضرت نے بار بار یہ عرض کیا کہ حضور جو بدھ میں آتے ہیں ان کا بھلا فرما دیں، جو بدھ میں آتے ہیں ان کی مرادیں بر لا دیں، جو بیمار آتے ہیں انہیں شفا کی درخواست ہے، دعا فرما دیں۔ تو اب ذرا سوچیں آپ کہ ایسا محسن اور کرم فرما کہ آپ یہاں آئیں اور آپ کو وہ ہر جگہ یاد رکھے، تو یہ اہل ایمان سے محبت نہیں تو اور کیا ہے۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ کرم میں پھر ہم لوگ دوبارہ پیر کے دن صبح فجر کی نماز کے بعد پھر حاضر ہوئے سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کرم میں، پھر سے دعائیں کی۔ اور اتوار کو ہم لوگ شیراز ہند جونپور حضرت دیوان جی عبد الرشید علیہ رحمت و رضوان کی حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کا جو حضرت علامہ ارشد القادری اور اس طرح دوسرے مشائخ ہیں، وہ لوگ اسی سلسلے سے شغف رکھنے والے، محبت رکھنے والے، اس سلسلے کے سردار حضرت دیوان جی عبد الرشید علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ کرم میں جب ہم لوگ حاضر ہوئے تو وہاں بھی حضرت نے دعا میں یہی فرمایا کہ جہاں بہت سارے احبابوں کے لیے دعا کی، وہاں بدھ میں حاضر ہونے والوں کے لیے بھی دعا فرمائی۔ اسی طرح ہم لوگ خلیفہ اعلیٰ حضرت مصنف قانون شریعت شمس العلماء حضرت علامہ شمس الدین جونپوری علیہ الرحمہ کی بارگاہ کرم میں حاضر ہوئے تو وہاں بھی حضرت نے دعا کی۔ وہاں بازوہی میں ان کے ایک قطب تھے جن کا نام قطب بنائے دل، ان کی بارگاہ کرم میں حاضر ہوئے۔ ان کی بھی شان نرالی کہ یوں تو وہ نابینا تھے، لیکن جب وہ قرآن عظیم کی تلاوت کرتے تو ان کے آنکھوں میں نور اور روشنی آ جاتی تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے اہلیہ سے کہا کہ میں فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرتا رہتا ہوں تو سامنے سے عورتیں ایسے ہی گزرتی ہیں، کم سے کم سمجھا دے۔ تو اہلیہ نے جو قریب تھی ان کو بتایا کہ حضرت تلاوت کرتے رہتے ہیں، کم سے کم تم لوگ پردے سے تو گزرا کرو۔ تو ایک عورت کہنے لگی کہ ارے ان سے کیا، نابینا ہیں، ان کو کیا نظر آئے۔ تو اس نے شکایت کی کہ میں نے کہا لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ پھر اس نے بغیر
یعنی دوپٹہ سنبھالے گزری، حضرت نے نام لے کر اسے پکارا کہ اللہ کی بندی کچھ تو شرم کر، کم سے کم سر تو ڈھک لے۔ تو اس وقت ان لوگوں کو یقین آیا کہ یہ اگرچہ نابینا ہے لیکن یہ دیکھتے ہیں۔ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ نہیں دیکھتے ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ یہ دیکھتے ہیں۔ تو اس قطب کی بارگاہ کرم میں بھی حاضری ہوئی، تو وہاں بھی حضرت نے آپ لوگوں کے لیے دعا کی ہے۔ تو اب ذرا بتاؤ کہ اس مجلس سے محروم کون ہوگا؟ بھئی اب ایک بار تھوڑے سے، یعنی ہفتے میں تھوڑا سا وقت دینا ہے آپ کو، اس وقت میں آئیں تو آپ کو ہفتے بھر کی دعاؤں میں شامل کر لیں حضرت۔ تو اب یہ تو محرومی ہی ہے نا کہ آپ چھوڑ دیں یا نہ آئیں۔ بھئی ایک دن آئیں تو یہ آپ کو 7 دن یاد رکھیں۔ اتنا سستا سودا کہاں ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، یہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا۔ لیکن ہم لوگوں کو کیا چاہیے کہ ہم لوگ شامل رہیں، جو نصیحتیں بتائی جائیں اس پر عمل کریں، مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی کے ساتھ کاربند رہیں۔ انشاءاللہ یہاں بھی ساتھ ہوں گے، وہاں بھی ساتھ ہوں گے۔ آخری ذکر فنا فی الشیخ کا، تو تسلق ہونا چاہیے، سختی کے ساتھ کاربند رہنا۔ اور جب آدمی مرشد سے سختی کے ساتھ لگا ہوتا ہے، ہم بار بار جو حضور تاج الشریعہ کا نام لیتے ہیں اور ان کے موقف پر جمے رہنے کی بات کرتے ہیں، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، وہ اپنے وقت کے نائب غوث اعظم حضور تاج الشریعہ اپنے وقت کے نائب غوث اعظم۔ اور معلوم ہے کہ جب وقت کا غوث بولتا ہے یا اس کا قلم چلتا ہے تو تائید خداوندی ہوتی ہے، اور اگر وہ جو کہہ دے اللہ وہ فرما دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ تو جس نے جتنا ادب کیا اللہ نے اسے اتنا بلند مقام بخشا۔ لیکن ایک صاحب تھے جنہوں نے یہ کہا کہ یہ کیسے کہ ان کا قدم ہماری گردن پر۔ انہوں نے اعتراض کیا اور یہ اعتراض سرکار غوث پاک کی خدمت میں پہنچا کہ فلاں فلاں نے یہ کہا کہ ان کا قدم ہماری گردن پر نہیں۔ تو پتہ ہے حضور غوث پاک نے کیا کہا تھا؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا میرا قدم نہیں تو اس کی گردن پر خنزیر کا قدم ہوگا، اس کی گردن پر خنزیر کا قدم ہوگا۔ یہ جملہ فرمانا کہ وہ عتاب میں مبتلا ہو گئے۔ جو سنت و شریعت کے پابند تھے اب دھیرے دھیرے ان سے نیکیاں سلب ہونے لگی، ان کے حالات بدلنے لگے، یہاں تک بدلتے بدلتے ایک عیسائیہ پر وہ فریفتہ ہوئے اور اس نے یہ شرط لگائی کہ میں تجھے مل جاؤں گی اس شرط پر کہ تو ہماری خنزیر کو چرایا کر، الیاذ باللہ تعالی۔ جتنے مرید تھے بہت سارے مریدوں نے
بیعت توڑ دی، کنارے ہو گئے، لیکن ایک فرد تھا جو آخری دم تک ساتھ رہا، یہاں تک کہ ایک دن ایسا بھی آیا کہ وہ خنزیر چراتے چراتے راستے سے گزر رہے تھے کہ راستے میں پانی تھا، خنزیر کا ایک بچہ جو اس سے گزر نہیں سکتا تھا، یہ صاحب اسے اپنے اٹھایا اور کندھے پہ رکھ کر اس کو وہ پانی پار کرایا۔ جب پانی پار کرایا تو اس مرید کی آنکھیں کھلی، کہا بس بس اب ہو گیا، بہت آپ نے منمانی کر لی، اب چلیے سرکار بغداد کی خدمت میں۔ یہ جو سب ہوا یہ انہی کے کہنے پر عمل نہ کرنے کی بنیاد پر ہوا، تو ان کے بھی آنکھ کی پٹی کھلی اور پھر سرکار بغداد کی بارگاہ کرم میں حاضر ہو کر معافی تلافی کی۔ ہم نے دیکھا حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کے ایک صاحب مرید تھے اور انہوں نے کچھ لالچ اور حرص کی بنیاد پر سرکار تاج الشریعہ کی بیعت توڑی اور دوسرے سے داخل سلسلہ ہوئے، لیکن جو صحیح سلسلے کو چھوڑ کر عدول کرتا ہے وہ عتاب کا شکار ضرور ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ان کا شہرہ، ان کا غلغلہ اتنا کہ وہ زمانے پر چھا گئے، لیکن سرکار تاج الشریعہ کی بیعت سے عدول چند دن، چند مہینے یا چند سال ہی گزرے ہوں گے کہ وہ ایسا ذلیل و خوار ہوئے کہ شہر میں کہیں پناہ لینے کی جگہ نہ رہ گئی، اور اپنے وقت کے علامہ فہامہ۔ تو ہم جو سرکار تاج الشریعہ کے موقف پہ جمے رہنے کی بات کرتے ہیں وہ اسی لیے کہ وقت کے وہ نائب غوث اعظم ہیں، ان کا قول سرکار بغداد کی تائید میں ہے۔ تو اگر ہم کریں گے تو برکتیں بظاہر سمجھتے ہیں کہ یہ حضور تاج الشریعہ، لیکن حضور تاج الشریعہ ہیں تو ضرور، کہتے وہی ہیں جو سرکار کا فرمان ہوتا ہے۔ مکرانہ کے پروگرام کے وقت، دورے کے وقت حضرت نے کہا تھا کہ مجھ کو بھی معلوم ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، لیکن میری عادت نہیں کھوٹے سکے چلانے کی۔ فرمایا میری عادت نہیں کھوٹے سکے چلانے کی، میں تو وہی کہوں گا جو اللہ و رسول کا حکم ہے، کوئی مجھے مانے یا نہ مانے، کوئی میری طرف آئے یا نہ آئے، میں تو وہی کہوں گا جو اللہ و رسول کا حکم ہے۔ تو اے لوگو، آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی اسی پر عمل کرو جو اللہ و رسول کا حکم ہے، کوئی آپ سے راضی رہے یا ناراض، کوئی آپ سے خوش رہے یا ناخوش، ہمیں اپنے رب کو خوش کرنا ہے، اور اگر آپ نے اپنے رب کو راضی کر لیا تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ و رسول سے سچی محبت کریں گے تب، اور ہمارے مرشد سچے اللہ و رسول والے، اسی لیے ہم ان کے موقف پر جمے رہنے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنے مرشد سے اپنا رابطہ مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حجت الاسلام اے حامد رضا بابا مل، حجت الاسلام اے حامد رضا بابا مل، تم کو بن کو دیکھے ہماری زندگی حضور حجت الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات تھی کہ جن کا چہرہ خود ایک کرامت تھا۔
روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنے کافروں نے آپ کا چہرہ دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ ایک اسٹیشن پر حضور حجت الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے اور وہیں پر عطاء اللہ بخاری بھی پہنچ گیا۔ یہ بہت بڑا عالم تھا ان کا۔ اس نے چہرہ دیکھ کر کے یہ جملہ کہا تھا کہ میں نے مولانا تو بہت دیکھے ہیں لیکن اتنا خوبصورت مولانا میں نے آج تک زندگی میں نے نہیں دیکھا۔ اور کتنی بار ایسا ہوا کہ کافروں کی نظر آپ کے رخ زیبا پر پڑی تو بے ساختہ وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے وہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علمی جاہ و جلال عطا فرمایا تھا کہ حج کے موقع پر وہاں کے مالکی عالم نے برجستہ یہ کہا تھا کہ ہندوستان سے میں نے آنے والے بہت سارے علماء کو دیکھا لیکن عربی زبان کے اندر اتنی مہارت میں نے آج تک کسی عالم کے اندر نہیں پائی جو حضور حجت الاسلام کے اندر میں نے پائی ہے۔ اور کرامتوں کا تو یہ حال تھا کہ دہلی کی سرزمین پر ایک دیوبندی مولوی نے تقریر کرتے ہوئے یہ گستاخی کر دی تھی کہ یہ حامد رضا نہیں ہے، یہ جامد رضا ہے۔ یعنی جامد کا معنی ہوتا ہے بے حس و حرکت، جس کے اندر حرکت نہ ہو، بالکل ایک دم پتھر کی طرح ہو۔ جب اس نے یہ جملہ کہا تقریر کرتے ہوئے کہ یہ حامد رضا نہیں ہے، یہ جامد رضا ہے، تو فوراً اس کی زبان بند ہو گئی اور ایسی بند ہوئی کہ وہ تڑپنے لگا۔ لوگوں نے بہت کوشش کی یہ بول سکے لیکن وہ نہ بول سکا۔ آخر اس نے قلم منگا کر کے یہ لکھا کہ میں نے حامد رضا کی جو گستاخی کی ہے اس سے میں توبہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں اس کی روح نکل گئی، وہ بچ نہ سکا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس گھر کے شہزادوں کو یہ کمال عطا فرمایا ہو اس عظیم بارگاہ کا حال کیا ہوگا۔ اور ایسی زبردست حکومت کہ انسانوں کے دلوں پہ تو ان کی حکومت تھی، جناتوں پر بھی حکومت فرماتے تھے۔ یہ بنارس کی سرزمین ہے، غالباً مدن پورہ کا علاقہ ہے۔ حضور حجت الاسلام رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ تشریف لے گئے۔ لوگوں کو یہ پتا چلا کہ بڑے بڑے آسیب ان کے نام سے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو جو بھی اس طرح کے مریض تھے سب کے سب اکٹھا ہو گئے۔ حضور حجت الاسلام کی بارگاہ میں یہ عرض کیا گیا، حضور یہ آسیب زدہ لوگ ہیں، یہ جادو کے شکار لوگ ہیں، آپ کی بارگاہ میں کچھ دعا تعویذ کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا سب سے ان کے کپڑے منگوا لیے جائیں، جو بھی مریض ہے اس کو بولو اپنا کپڑا لے کر کے آئے۔ کپڑوں کا ایک ڈھیر لگ گیا۔ حضور حجت الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ کشف دیکھو، آپ نے کچھ کپڑوں کو اٹھایا اور اٹھا کر کے علیحدہ کر دیا اور فرمایا کہ یہ آسیب زدہ نہیں ہے اور ان کپڑوں کے جو مالک ہیں ان کو یہ بیماری نہیں ہے۔ باقی جتنے کپڑے رکھے ہوئے تھے آپ نے سب پر دم کیا اور دم کے ان کو عطا فرما دیا۔ جس کے کپڑے پر آپ نے دم کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو شفا عطا فرما دی۔ ان میں ایک ایسا بھی بندہ تھا جس پر ایسا زبردست خبیث تھا کہ جب وہ رات میں آتا تھا تو پورے مکان کی چھت کے اوپر دوڑتا تھا، کوئی اس کا علاج نہیں کر پاتا تھا، لیکن حضور حجت الاسلام نے ایک دم کیا تو اس کے بعد میں وہ پھر دوبارہ کہیں نظر نہ آیا۔ ایسا زبردست غلبہ اس مخلوق پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہزادے کو عطا فرمایا تھا۔ اور جب 1925 کے اندر حضور حجت الاسلام لاہور غالباً تشریف لے گئے، جب ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، وہاں پر کسی مسئلے پر دیوبندیوں سے بحث ہو گئی، مناظرے کا چیلنج کیا گیا، لیکن جب مناظرے کا وقت قریب آیا تو جو آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے میدان مناظرہ میں دیوبندی علماء آنے والے تھے، حضور حجت الاسلام کا نام سن کے پہلے ہی وہ لوگ فرار ہو گئے۔ اب اس سفر کے اندر حضور حجت الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پہ تشریف رکھتے تھے، لوگ آتے تھے اپنی مرادوں کو پیش کرتے تھے، کوئی مسئلہ پوچھتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا، لیکن ایک نوجوان تھا، وہ آتا تھا، آ کر کے بیٹھ جاتا تھا اور اٹھ کر کے چلا جاتا تھا۔ روزانہ آتا، تھوڑی دیر بیٹھتا اور دن بھر آپ کی باتیں سنتا اور سن کر کے وہاں سے روانہ ہو جاتا۔ جب رخصتی کا وقت قریب آیا تو حضور حجت الاسلام نے اس نوجوان سے فرمایا تمہیں کیا کام ہے؟ تم روزانہ آتے ہو اور یہاں پر بیٹھتے ہو، اٹھ کر کے چلے جاتے ہو، کچھ بات بھی بیان نہیں کرتے، آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا چلو میرے ساتھ میں چلو۔ انہیں بریلی شریف لے کر کے آ گئے اور حضور حجت الاسلام نے اس نوجوان کو ایسا سوارا کہ جب پاکستان بن گیا تو وہی نوجوان مفتی اعظم پاکستان بن کر کے چمکا۔
جسے آج مفتی سردار احمد کے نام سے دنیا جانتی اور پہچانتی ہے۔ اللہ اکبر! ایسا عظیم کرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور حجت الاسلام پہ فرمایا تھا کہ آپ کی نگاہیں فوراً تاڑ لیا کرتی تھی کہ کون کس طرح کی صلاحیتوں کا مالک بننے والا ہے۔ آپ نے اس نوجوان کو پہچان لیا اور یہ سمجھ لیا کہ آنے والے وقت کے اندر پاکستان کی سرزمین پر اگر کوئی دین کا ڈنکا بجائے گا تو وہ یہ نوجوان ہوگا۔ آپ نے اس کو صلاحیتوں سے نواز کر کے اہل سنت کا زبردست امین بنا کر کے بھیج دیا۔ عزیزان مکرم، حضور حجت الاسلام کی شان کوئی معمولی شان نہیں ہے۔ آپ کی کرامتیں بھی بے شمار ہیں، آپ کی روحانیت کے واقعات بھی بے شمار ہیں، اور کیوں نہ ہو کیسی عظیم خانقاہ سے آپ کا تعلق ہے۔ حجت الاسلام آپ کا لقب ہی ہے، اسلام کی حجت، ایسی حجت کہ آپ کا چہرہ خود ہی حجت تھا۔ اگر کوئی اور دلیل آپ اسلام کی حقانیت پر پیش نہ کرتے، آپ کا چہرہ ایسی حجت تھا کہ کافر آپ کا چہرہ دیکھ کر کے کہہ دیتا کہ دنیا میں اگر کوئی حق مذہب ہے تو اس مذہب کا نام مذہب اسلام ہے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے سروت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کہ قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ اور تاج شریعت پہ لاکھوں سلام. جس نے پیدا کیے کتنے لالوں گوہر حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا زینت عرش اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیعنا یوم الجزاء.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير يا الله يا رحيم يا كريم. ختم قادریہ شریف جو ہو بعد نماز مغرب کو تمام ہو، قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، قرآن خوانی کی گئی، درود پاک کلمہ شریف کے حوالے کی محفل کو نعت و منقبت، ذکر و اذکار، وعظ و نصیحت، صلاۃ و سلام کرنا پیش کو احبابوں نے تو شدیوں کا اہتمام اور کچھ احبابوں نے تو شیخوں سے پاک کا اہتمام کیا. ان سب کو اپنی بارگاہ کریم میں قبول و مقبول فرما. کوئی کوتاہی کوئی کمی ہو تو معاف فرما. سب پہ اپنے کرم سے اجر و ثواب عطا فرما. وہ تمام اجر و ثواب جو تو نے اپنے کرم سے ہم سب کے پیارے آقا کی توسل عطا کیا وہ سب ہم اپنے پیارے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کی مقدس بارگاہ میں نظر کرتے قبول فرما. پیارے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل جملہ انبیاء کرام مرسلین رام علیہم الصلاۃ والسلام، جملہ صحابہ کرام خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ، ازواج مطہرات، اہل بیت رسول، آل رسول، آباء اجداد رسول، تابعین کرام، مجتہدین کرام، محدثین کرام، مفسرین کرام، علماء اسلام، بالخصوص خطب عالم غوث عالم میر میرا شہنشاہ جیلا، ہم سب کے پیر عالم کے دستگیر شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عطاء رسول خواجہ غیظ چشتی اجمیری، سلاسل اربع کے جملہ مشائخ کرام، سلسلے عالیہ قادریہ برکاتیہ نوریہ رضویہ امجدیہ عزیزیہ رشیدیہ کے جملہ مشائخ کرام، مشائخ بحرینہ مقدسہ، مشائخ بلگرام سے مشائخ بریلی شریف، امام شیخ محمد مجدد ملت حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت حضور سرکار حجت الاسلام، سرکار حضور مفتی اعظم مفتی عالم حضور سرکار تاج الشریعہ، حضور سرکار حضور الشریعہ بالخصوص قلعۃ العلماء وسراج العلماء، حضور سرکار حافظ ملت حسن العلماء رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کی بارگاہوں میں درجہ بدرجہ پیش ہے قبول و مقبول فرما. حضرت آدم سے لے کے قیامت تک سارے اہل ایمان کی ارواحوں کو نظر کرتے ہیں قبول فرما. اے میرے کریم اس محفل پاک میں جو حضرات شریک ہیں یا آن لائن سماعت کر رہے ہیں سب کی شرکت حاضری سماعت کو قبول فرما. اس کی برکتوں سے سارے اہل ایمان کا بھلا فرما. جہاں کہیں اہل ایمان مشکلوں میں پریشانیوں میں جکڑے ہوئے ہیں مولا انہیں چھٹکارا عطا فرما، رہائی عطا فرما، رشتگاری عطا فرما، خوشحالی و شادمانی عطا فرما، بالخصوص فلسطینیوں کی مدد فرما، نصرت و حمایت فرما، بیت المقدس کو آزاد فرما، بیت المقدس کو یہود و نصارہ کے چنگل سے آزاد فرما دے، اہل حق کے زیر اہتمام فرما دے. یا اللہ اسرائیلیوں کو نشت و نابود فرما، خائب و خاطر فرما، نامراد فرما، حق کا غلبہ عطا فرما، حق کا بول بالا فرما. ہر مہینے طیبین کو نجدیوں سے پاک فرما دے، وہابیوں سے پاک فرما دے، بد مذہبوں سے پاک فرما دے، عشاقان رسول کے زیر اہتمام فرما دے. یا اللہ ہمارے ملک ہندوستان کو ظالم و جابر سے رہائی عطا فرما، حق کا غلبہ عطا فرما، حق کا بول بالا فرما، ظالم و جابر حکمرانوں سے ہم سب کو رہائی عطا فرما. اے اللہ اسلام کا عروج عطا فرما، مسلک اعلی حضرت تمام مذاہب باطلہ پر غلبہ عطا فرما.
اے میرے کریم اس محفل پاک میں جو آن لائن یا مسجد عمر فاروق میں حاضر ہے، تو علیم الخبیر سمیع بصیر، سب کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما۔ کالی بیت آج شریعہ سے جن جن احبابوں نے اپنی درخواست پیش کیا ان تمام احبابوں کا بھلا فرما اور سب کی حاجتیں پوری فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ واجلہ دائمہ نافیہ مستمرہ عطا فرما، سحر جداؤں کو صحت سے، آسیب جداؤں کے آسیب سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولادیں ان کو نیکوکار اطاعت گزار فرما بردار بنا۔ ہمارے جو بچے ہیں اور بچیاں رشتے کی عمر کو پہنچ چکی ہے، مولا ان کے لیے مناسب بہتر جوڑے کا انتخاب فرما، رشتے اس زبان میں منسلک ہونے کے اسباب اور وسائل پیدا فرما، جن کے قرضے دوسروں کے اوپر باقی ہے مولا ان کے واپسی کے اسباب پیدا فرما دے، یا جن کے اوپر دوسروں کے قرضے عائد ہے مولا انہیں جلد اجلد ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے جو بچے دینی اصلی تعلیم سے وابستہ ہے انہیں نفع بخش علم عطا فرما، عشق رسول، محبت رسول، قانون مصطفیٰ کی روشنی میں انہیں تعلیم حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما دے، اور جن جن احبابوں نے اس سفر میں بالخصوص اپنی پریشانیاں بیان کیا مولا سب کا بھلا فرما، سب کا بھلا فرما، جو بے روزگار ہے انہیں صاحب روزگار بنا دے، جو ملازم پیشہ ہے ان کو ملازمت میں ترقی عطا فرما، عروج عطا فرما، شریعت و سنت کا عامل بنا، مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند بنا، صدق مقال عقل حلال کی توفیق عطا فرما، خلیفہ تاج الشریعہ کو صحت و سلامتی عطا فرما، صفائے شفائے کاملہ واجلہ دائمہ نافیہ مستمرہ عطا فرما، ہمارے تمام علماء مشائخ سادات کرام دنیا کی جس خطے میں جہاں کہیں بھی مذہب و مسلک کی خدمات میں مصروف ہے، حضور سرکار قائد ملت، حضور محدث کبیر، حضور صوفی ابرار علماء سب کی علم و عمر میں برکتیں عطا فرما، صحت و سلامتی عطا فرما، ان کے سائے کرم علماء اہل سنت پہ تعدیر قائم و دائم فرما، مسجد و مدرسہ عمر فاروق کو دین دونی راج تگنی ترقی عطا فرما، کلیان میں نوری مسجد کی حفاظت و سیانت فرما، اے اللہ ہمارے تمام مذاہب مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، عیدگاہوں کی حفاظت فرما، درگاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے پیشانیوں میں سجدے کی طرف پیدا فرما، صوم و سلام کی پابندی کی توفیق عطا فرما، جن احبابوں نے شرنی یا توشہ شریف کا یہ تمام کیا ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما، ان کے مقاصد خیرہ میں برکتیں عطا فرما، مولا کریم جو احباب تیل پانی لے کر کے آئے ہوئے ہیں مولا سب کو شفا عطا فرما، شفا عطا فرما، خلیفہ تاج الشریعہ سے جو احباب جہاں کہیں بھی ہوئے کہ لوگ علاج کرا رہے ہیں مولا سب کو شفائے کاملہ واجلہ دائمہ نافیہ مستمرہ عطا فرما، جماعت رجائے مشتبہ، مسجد و مدرسہ رجائے مشتبہ اور اس سے وابستہ تمام احبابوں کو دین دونی راج چگنی ترقی عطا فرما، عروج عطا فرما، موقع تاج الشریعہ پر استقامت عطا فرما، سرکار حضور تاج الشریعہ، سرکار حافظ ملت، سرکار حضور مفتی اعظم اور سلسلے کے تمام مشائخ کرام کے فیض و برکات سے ہم سب کو حصہ عطا فرما، اٹھنے سے پہلے سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی مغفرت کاملہ فرما، ہر مہینے طیبین کی حاضری نصیب فرما، کل قیامت کے دن پیارے آقا کی شفاعت عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔